وقال لهم نبی ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، وہ والا تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی، یعنی اس میں تبرکات ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، ہارون علیہ السلام کے، تحملہ الملائکہ، اسے فرشتے اٹھاتے لائیں گے۔ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا زر اندود صندوق تھا، یعنی سونے سے مرصع تھا، جس کا طول لمبائی 3 ہاتھ اور چوڑائی 2 ہاتھ تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا، اور اس میں تمام انبیاء علیہم السلام کی تصویریں تھیں، ان کے مساکن اور مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں حضور سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصویر تھی، ایک یاقوت سرخ میں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحالت نماز قیام میں ہے اور آپ کے ارد گرد آپ کے صحابہ کرام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا، اور یہ صندوق وراثتاً منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں توریت بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی رکھتے تھے، چنانچہ اس تابوت میں توریت شریف کی تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، آپ کے کپڑے، آپ کی نالین شریفین، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، ان کا عصا، اور جو بنی اسرائیل پر من نازل ہوا تھا اس میں سے تھوڑا سا من تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی، اور اس صندوق کے وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی تھی۔ آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں وراثتاً منتقل ہوتا رہا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بدعملی بہت بڑھ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عمالقہ کو مسلط کیا، تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے، ناپاک مقامات میں رکھا، اس کی بے حرمتی کی، اور ان گستاخیوں کی وجہ سے وہ طرح طرح کی بیماریوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوئے۔ قوم عمالقہ کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں، اور انہیں یقین ہو گیا کہ تابوت کی توہین ان کی بربادی کا باعث ہے، تو انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا، اور فرشتے اس کو بنی اسرائیل کے سامنے حضرت طالوت کے سامنے لائے، اور اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا۔ بنی اسرائیل یہ دیکھ کر طالوت کی بادشاہی کا اقرار کرنے لگے، اور جہاد کے لیے بے درنگ وہ آمادہ ہو گئے، کیونکہ تابوت پا کر انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز و احترام لازم ہے، ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور تبرکات کی بے حرمتی گمراہوں کا طریقہ ہے اور بربادی کا سبب ہے۔ یہاں پر ایک ضروری مسئلہ سماعت فرما لیں کہ تصویر بنانے کی جو ممانعت ہے وہ اس لیے ہے
کہ تصویر بنانے والا اللہ کی تخلیق کی نقل کرتا ہے، اور اس تابوت میں جو تصویریں تھیں وہ انسان کی بنائی ہوئی نہیں تھیں بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے آئی تھیں، تو لہذا اس میں کسی قسم کی الجھن نہیں ہونی چاہیے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔